فقیروں کا ہے چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں ہو فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جہاں ذکر علی چھڑا وہی دیوانے آ بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے بستی بسا بیٹھے اور فرمائیں کہ کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو جلے عشق جلے عشق علی کی شمار پر فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فقیروں کا اور آخری شعر کہ کلندر اولیاء صوفی ملنگ و مست دیوانے کلندر اولیاء صوفی ملنگ و مست دیوانے کلندر اولیاء صوفی ملنگ و مست دیوانے علی کے علی کے عشق نے دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فقیروں کا فرمائش کے مطابق حضرت مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ نے کہا کہ کچھ پوربی اور عربی زبان میں پڑھ دیجئے گا بہرکیف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 4 مصرے میں پڑھتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی فرمائش آپ کے حوالے میں مطلب حاصل کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں
کہ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے، اور داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اب آئیے میں حاضر کرتا ہوں پوروی زبان جی جی، اور وہ بھی حالات حاضرہ کو نعت نہیں پڑھ رہا ہوں جی جی، بس جو بات ہے وہی بات کہہ کے جگہ لیتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ جو ذکر نبی میہاں ہوئی گا بلاوا، جو ذکر نبی میہاں ہوئی گا بلاوا، تو بعض مسلمان بولے کہ سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں بولنا نہیں جانتے، جب منڈی ہلا دیتے ہیں، تو بعض مسلمان بولے کہ اور راہ خدا ماں غریب تو دے گے، راہ خدا ماں غریب تو دے گے، ملاقات سے دھنوان بولے کہ ملاقات سے دھنوان بولے کہ، اور یہ بھی بند ملاحظہ کریں کہ شرافت کی پوشاک گھر مادری ہے، اور بڑھاپا بھی فیشن کے پاچھے پڑی ہے، شرافت کی پوشاک گھر مادری ہے، بڑھاپا بھی فیشن کے پاچھے پڑی ہے، چلی بات بڑھوں سے داڑھی رکھاؤ، چلی بات بڑھوں سے داڑھی رکھاؤ، ہے مومن کی پہچان بولے کہ ہے مومن کی پہچان بولے کہ، ایک بند اور پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سجی جیسے بارات عوامیانہ، رہا پاجاں انگریزی ساتھ جنانا، اسی میں مولانا شہاب الدین صاحب تھے بارات میں، اور پہنچ گئے اور کہا بھائی بارات آئی ہے، چلیے کچھ میلاد کی محفل ہو جائے، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو جائے، نبی کی سنت ادا ہونے جا رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، حادثہ کیا ہوتا ہے کہ سجی جیسے بارات عوامیانہ، رہا باجاں انگریزی ساتھ جنانا،
हुर्राए मेहमान बोले آج پتہ نہیں اس رات میں کتنی عورتیں تکلیف میں ہوں گی. حقیقت یہ ہے کہ جگہ والی رات میں بڑے خرافات ہو گئے. میرے ساتھ تو حادثہ ہوا ہے کہ میں ایک جگہ پروگرام میں تھا, غالباً مولانا ارشاد اشوقی صاحب بول رہا تھا, آپ کو بتا دیں کہ اور ہوا جو کہ ایک حجن صاحبہ تھی, لوٹ کر کے آئی تو ان کے بیٹے کی شادی تھی. بیٹے نے کہا ماں تم حج کر کے آئی ہے, بہتر نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی اور کام کیا جائے, جلسے کی محفل کر لیا جائے. ٹھیک ہے بیٹا, جلسے کی محفل تو سجا دی گئی, لیکن حادثہ یوں ہوتا ہے کہ دو چار عورتیں گھر کی پہنچ گئیں. کہا کیا حجن تم نے کیا کر لیا, کیا کیا کرنا تھا. ہم کو ٹینشن ہو گیا, انہوں نے دروازہ بند کر لیا, دروازہ کھولا ہی نہیں. کوئی آئے جائے اس سے کوئی مطلب نہیں. پتہ چلا حجن صاحبہ کہاں, کہ حجن صاحبہ کہیں چلی گئی. ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں اور ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ایک جگہ حاجی صاحب حج کرنے گئے, لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے حج کا کھانا کیا. جب حج کا کھانا کیا تو ایک دن کیا نام ہے اپنے برادریوں کا, اس کے بعد دوسرے دن برادری وطن کا بھی کھانا کیا. معاملہ یہ ہو کہ جس دن انہوں نے میلاد کا پروگرام کیا اس دن بہترین مشاعرے کا پروگرام کیا, اور جب دوسرے دن ان کا پروگرام ہوا تو ان لوگ بھی پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ حاجی صاحب اپنے لوگوں کا آپ نے پروگرام کیا تو ان کے لیے انتظام کیا, ہم لوگوں کے لیے کیا انتظام کرنے کا. بھائی یہ سب کچھ کہو نا, بس کھانے کا انتظام ہے, کھانا کھائیے اور جائیے. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, خبر نہیں ہونی چاہیے مجھے اور مجھے میرے بارے میں پتہ نہ چلنا چاہیے, آپ اپنے حساب سے محنت کر لیجیے. حاجی صاحب نے چپکے سے دیا اور کہا جاؤ اپنا کام کرو. گئے اور بنا دی گئی نوٹنکی صاحب. آیا جوکر بھی بڑا ہوشیار تھا, وہ سن لیا تھا, ساری بات کو جان لیا تھا. جیسے پہنچا اس نے کہا حاجی گئے حج کرے ان کا کون غم, آگے آگے حاجی جائیے پاچے سے ہم, ہے نا. ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. بہر کے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ آخری بند پڑھ دے رہا ہوں. ملاحظہ کر لیں, انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا آپ مجھ سے پورا کلام سماعت کیجیے گا. ایک چاپلوس کے حوالے سے بند پڑھتا ہوں. کہیں 20 بیگھا ہم بوئے ہم گیہوں, ہمیں قاری صاحب بھلایو نہ کو. کہیں 20 بیگھا ہم بوئے ہم گیہوں, ہمیں قاری صاحب بھلایو نہ کو. ملا پہنچے چلنا کا جب بورا لے گئے, ملا پہنچے چلنا کا جب بورا لے گئے, تو چادر لہن تان بولے, تو چادر لہن تان بولے, تو چادر لہن تان بولے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بہت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ شہاب الدین صاحب اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. میرے تعلق سے بہت ساری بات